تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے آنے والوں، سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے، زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال تک چلا تھا، اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک۔ پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے۔ آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں میں نے طے کر لیا تھا، ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے۔ اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں جبرائیل امین آئے، بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا، یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے۔ ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے، نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں، یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلیں، میرا مولا بھی ان صحابہ کرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں. آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے, کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں, کپڑے پھٹ گئے ہیں, زخم آ گئے ہیں, گھر جائیں بیوی بچوں سے بات کریں, مرہم پٹی کریں. نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے. احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی. جنگ احد ہوئی ہے, جنگ احد ہوئی 3 ہجری. اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی, آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ. اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ. آگے بڑھنے لگے, ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ. کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ. اے آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو, بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا, بھائی گیا تھا, میرا شوہر گیا تھا, سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں, میرے نبی کی خیریت بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے. اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے, وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے. آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی, خوش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا, جا دیکھ لے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں, اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے. گئی, جا کر کے بیٹے کو دیکھا, ٹٹولنے لگی, اس کے جسم سے جبہ اٹھایا, پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے, پورے پیٹھ کو سہلائی, پھر سیدھا کیا, سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا, پورا سینہ چھدا ہوا تھا. سجدے میں گر گئی. کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی, بیٹا جنگ کا ماحول ہے, سخت ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا, میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا, میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی, میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے, جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے. میں نے یہ وصیت کی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے, جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں, روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ, اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں, کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی, کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں, یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں, ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو, ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو, اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو, جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک